علمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ تحقیق اللہ پاک نے احسان فرمایا۔ حضرات محترم ایک انعام ہوندا ہے، ایک احسان ہوندا ہے۔ انعام چھوٹا ہوندا ہے، احسان بڑا ہوندا ہے۔ انعام دا تعارف کیا ہے؟ اللہ پاک دیاں نعمتاں، اکھ اللہ پاک دی نعمت، کان اللہ پاک دی نعمت نے، زبان اللہ پاک دی نعمت، ہاتھ اللہ پاک دی نعمت نے۔ اس کائنات اندر ساریاں چیزاں اللہ پاک دی نعمات نال بھریاں پیاں نے۔ قرآن پاک دے ایک مقام دے اللہ پاک نے اپنی نعمتاں دا ایک پوری فہرست نو بیان فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ اللہ فرمایا رحمان کون ہے؟ انسان بنان والا رحمان ہے، قرآن نازل کرن والا رحمان ہے، انسان نو بیان سکھان والا رحمان ہے، چاند سورج نو روشنی عطا کرن والا رحمان ہے، بلبل نو ترانہ عطا کرن والا رحمان ہے، کوئی نو سریلی آواز عطا کرن والا رحمان ہے، سپ نو زہریلا پکارا عطا کرن والا رحمان ہے، ہرم دے نتھنے دے اندر کستوری پیدا کرن والا رحمان ہے، خرگوش نو پھرتی عطا کرن والا رحمان ہے، شیر نو خون خاری دا ول دسن والا رحمان ہے، گلاب دی پتی نو رنگت تے خوشبو عطا کرن والا رحمان ہے، چمبیلی نو مہک عطا کرن والا رحمان ہے، زمین دے خاکستری جناب فرش تے ندی نالے چلان والا رحمان ہے، پانی دے قطرے تو حضرت انسان نو پیدا کرن والا رحمان ہے، ماں دے بطن دے اندر ابن آدم نو روزی عطا کرن والا رحمان ہے، پانی دیاں تیماں دے اندر مچھلی نو سانس عطا کرن والا رحمان ہے، رحم مادر دے اندر انسان نو زندگانی عطا کرن والا رحمان ہے، زمین بنان والا رحمان ہے، گج کے بولو آسمان بنان والا رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان ہے، واشان رب رحمان دیاں، واشان رب رحمان دیاں، او کیویں ستی اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے
تارے نے او کیویں سورج دے لشکارے نے او کیویں کرنا چن نوران دیاں باشانا رب رحمان دیاں ہاں باشانا رب رحمان دیاں اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں میں آپ کو انعام اور احسان میں فرق بتا رہا ہوں اللہ اللہ میں قربان داوائیں ساریاں اللہ پاک دیاں نعمتاں نے انہوں کہندے نے انعام تے احسان کنوں کہندے نے انعام چھوٹا ہوندہ ہے احسان بڑا ہوندہ ہے حضرات دی وقار تھوڑے احسان تے غور کیجئے اللہ 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 حضرات دی وقار جڑیاں اکھاں نے اندی جڑی بصارت اے دا نام ہے لیکن اس روشنی دا نام احسان ہے اے کنیاں لیٹاں لگیاں ہوئیاں نے اے تمام تر روشنی دا نام احسان ہے احسان اللہ اللہ بندہ ادو تک ویکھدا ہے جدوں تک روشنی موجود ہے اللہ اللہ روشنی مک جائے تے بندے نو نظر نہیں آئے گا اے کنے بندے آپا موجود ہاں اگر روشنی دے تمام تر ذریعے بند کر دے گے ساریاں لیٹاں بند ہو جان ایک سوراخ بھی روشنی دا باقی نہ رہے میرے تواڈے وچوں کسے بندے نو کچھ بھی نظر نہیں آنا حالانکہ نعمت موجود ہے پھر نظر کیوں نہیں آ رہا اس واسطے نظر آ رہا کہ احسان کوئی نہیں روشنی کوئی نہیں حضرات دی بکار جمیں اللہ پاک نے انسان دے چہرے تے دو اکھاں لگائیاں ہمیں اللہ نے بندے دے دل دیاں بھی دو اکھاں بنائیاں جو بندہ انہاں اکھاں نال ویکھدا ہے اونوں بصارت کہندے نے جو بندہ دل دیاں اکھاں نال ویکھدا ہے اونوں بصیرت کہندے نے بصارت غلط ہو سکتی ہے بصیرت غلط نہیں ہو سکتی بصارت دھوکا کھا سکتی ہے بصیرت دھوکا نہیں کھا سکتی حضرات دی وقار چہرے تے لگیاں دو اکھاں نوں بھی روشنی دی ضرورت ہے دل وچ موجود اکھاں نوں بھی روشنی دی ضرورت ہے جڑیاں اکھاں میرے تیرے چہرے تے لگیاں نے اے دی روشنی اللہ پاک نے سورج نو بنایا تے جڑیاں اللہ پاک نے دل وچ اکھاں لائیاں نے انہاں اکھاں دی روشنی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے انج سمجھ لو کہ ساری دنیا نو چمکایا ہے سورج نے تے قیامت تک آن والے مومناں دے دلاں نو چمکایا محمد رسول اللہ نے اللہ اللہ نے قربان داما اسی واسطے حضرت علامہ اقبال فرماتے نے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا
اللہ اللہ تسی کہو گے اسی پنجابی بندے آؤ شیر سانو اردو دے سنائی جاندا ہے ٹینشن نہ لو مینوں پنجابی دے بھی آندے نے او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے کہہ دو سبحان اللہ اے مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے گجراں والے تے لوگ سبحان اللہ کہنا بھول گئے اللہ ہوئے 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 اللہ 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 میں پتہ لگ گیا ہے پلوان ہونا تسی پاوے بڑے کھاندے ہو گسا کر گئے ہیں نہیں جی اور نہیں کہتا تسی نہیں پلے اللہ اللہ مکے بچو ہل خوشبواں دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے در میں کیا بھی خرے رکا آیا ہے تو بابا محمد علی آیا ہے اللہ اللہ مکے بچو ہل خوشبواں دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا اللہ اللہ میں قربان داواں فرمایا اللہ قد من اللہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کن پر کیا علی المؤمنین اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا ایک کڈے چنگے لوگ نے ایک کڈے لکی لوگ نے ایک کڈے زبردست لوگ نے کہ جنت اللہ پاک احسان پہ کر دینے اس احسان دا ذکر قرآن پاک وچ پہ کر دینے انہاں دا پتہ لوانا پے گا انہاں نو پہچاننا پے گا تاکہ انہاں ورگے بن جائیے جنہاں دا ذکر اللہ پاک پہ کر دینے جنہاں تے اللہ احسان پہ کر دینے آؤ مومنین لب لئیے کہ مومنین کون نے اللہ اللہ آج کل خلط ملت معاملہ آیا پھر دائے آج کل لوکی بینرام تے لکھی پھر دینے مومنین حضرات آج کل فلیکساں چھپائی پھر دینے مومنین حضرات بڑے بڑے سپیکران چلان کر دے پھر دینے مومنین حضرات آ جاؤ مومنین حضرات چلے جاؤ اس وقت پتہ لوانا بڑا ضروری ہے کہ مومنین کنوں کیا جامدہ ہے مومنین جمع ہے اس کا واحد مومن ہے مومن کسے کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو ایمان کسے کہتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں آج بھی مجبورم دوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے مومن انہوں کہیں دینے ایمان انہوں کہیں دینے میں تقریر پیا کرنا میں تانوں آکھاں بار بڑی تیز بارش لت پئیے ایتھے تواڈے جک بندہ پراں بار چلا جاندا عیدگاہ چوں انج ہاتھ کردا ہے او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے واپس آندا ہے آگے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا بار بڑی تیز بارش ہوندی پئیے اینوں یقین تے ایمان نہیں کہندے پھر یقین تے ایمان کینوں کہندے نے میں آکھاں بار بڑی تیز بارش لت پئیے ایتھے تواڈے چوں کوئی بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ باہر جاوے بھی کوئی نہ ہر بندہ ایتھے بیٹھے بیٹھے کہہ دے مولانا تسی کہہ دیتا تے سانو یقین آ گیا اینوں یقین کہندے نے تے ایمان کہندے نے ہن ویکھو نہ جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے دوزخ میں بھی نہیں دیکھی دوزخ تسی بھی نہیں دیکھی دوزخ ہے کہ کوئی نہ دوزخ ہے کیوں میرے پیغمبر نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا نبی پاک نے آکھیا جنت ہے ہم ایمان لے کر آئے نبی پاک نے کہہ دیا جہنم ہے ہم ایمان لے کر آئے نبی پاک نے کہہ دیا فرشتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے نبی پاک نے کہہ دیا حورے ہیں ہم ایمان لے کر آئے حضرات دی وقار ایمان دا نام ہے جڑی گل کملی والے دی زبان تو نکل جاوے حق کے جو سونا کہہ دے وے پاک کے جو آمینہ دا در یتیم فرما دے وے لا شک کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے گدی نشین غلط ہو سکتا ہے آسمان ترام کر کے گر سکتا ہے زمین اندر درانا پہ سکتیاں نے سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے اور روتے قیامت
قیامت قائم ہو سکتا ہے پر کملی والے دی زبان چو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری محمد بن امین عابد صاحب. ایمان اسے کہتے ہیں کہ جو آمینہ کے در یتیم کی زبان سے بات نکل آئے بس اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اسے سائنس کی کسوٹی پر بھانپا نہ جائے، اسے اپنے دماغ پر سوچا سمجھا نہ جائے. میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگ حدیث کو مانتے ہیں لیکن سائنس کو ماننے کے بعد مانتے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو مانتے ہیں ڈاکٹروں سے پوچھنے کے بعد مانتے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو مانتے ہیں اپنے اماموں سے پوچھ کر مانتے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو مانتے ہیں اپنے مفتیوں سے پوچھ کر مانتے ہیں. اور سنو اہل حدیث کا پیغام سنو، اگر تم نے حدیث کو مانا اپنے مفتی سے پوچھ کر مانا پھر تو مفتی کو مانا، اگر تم نے حدیث کو مانا اپنے امام سے پوچھ کر مانا پھر تو نے امام کو مانا، اگر تو نے حدیث کو مانا سائنسدان سے پوچھ کر مانا پھر تو نے سائنسدان کو مانا، اگر تو نے حدیث کو مانا میڈیکل سے پوچھ کر مانا پھر تو نے میڈیکل کو مانا. میری طرف دیکھ، میں اہل الحدیث ہوں، میرا عقیدہ نوٹ کر لے. جب میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث دیکھ لیتا ہوں میں کسی مفتی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، میں کسی امام کی طرف نہیں دیکھتا، میں کسی پیر کی طرف نہیں دیکھتا. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے قلم کہاں سے لیا ہے جو قلم پہلے اللہ کے نبی کی حدیث لکھتا ہے پھر نیچے اگرچہ مگرچہ لکھتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے زبان کہاں سے لی ہے جو زبان سے پہلے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے دل کہاں سے لیا ہے کہ جس دل میں پہلے رسول اللہ کی محبت ہے پھر کسی اور کی محبت ہے. اگر میرا قلم رسول اللہ کی حدیث کے بعد مجھے کچھ اور لکھنے پہ مجبور کرے میں قلم توڑ کے پھینک نہ دوں. اگر میری زبان آمینہ کے در یتیم کے نام کے بعد کسی کا نام لینے پہ مجبور کرے میں اپنی زبان کو کھینچ نہ ڈالوں. اگر میرا دل نبی پاک کی محبت کے بعد کسی کی محبت کا تقاضا کرے میں اپنے دل کو پارا پارا نہ کر دوں. سنو صاحب، میں وہابی ہوں، میرا قلم بھی با وفا ہے، میری زبان بھی با وفا ہے، میرا دل بھی کملی والے کے ساتھ با وفا ہے. نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان مصطفیٰ، قاری محمد بن امین عابد صاحب، قاری خالد مجاہد صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اللہ 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 دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں. او سبحان اللہ. اوے پاوے کھانا والے ادھر جور لا کے کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. اللہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہاں تک بات ہو چکی ہے. مومن کنو کہنے میں تنو سمجھایا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اگے کیا کیا ہے اس بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ جب ہم نے ان میں رسول بھیجا من انفسہم رسول بھیجی آئے انہاں دے وچوں بھیجی آئے رسول بھیجی آئے بشراں دے وچوں بھیجی آئے رسول بھیجی آئے انساناں دے وچوں بھیجی آئے رسول بھیجی آئے بندیاں دے وچوں بھیجی آئے. یہ بڑا ذمہ دار سٹیج ہے، یہ گجراں والا کا عظیم سٹیج ہے. سنو لوگوں، کوئی دوسرا تیسرا میری بات سن رہا ہو نوٹ کرو میرا مسلک و منہج کیا ہے. میں برملا طور پر اپنے مسلک کا اعلان
کر رہا ہوں اور بتا رکھا ہوں رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. سنو میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک بشر ہیں. نبی پاک کون نے؟ اچھی بولو نبی پاک کون نے؟ پچھلا محلہ بھی بولے نبی پاک کون نے؟ اللہ اللہ. نبی پاک بشر نے. اللہ اللہ لیکن سید البشر نے. بشر نے پر سید البشر نے. ہن کل کوئی یہ نہ کہندا پھرے ویکھیا جے بھابیو اپنے ورگا ہی کہہ گیا نبی پاک نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی پاک علیہ السلام میرے تیرے ورگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نا 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 میرے پیغمبر دا شان اونچا مقام اونچا تے عظمت اعلی. میرے تے تیرے اندر تے آمینہ دے در یتیم دے اندر کی فرق ہے. میں ایک مثال دے کے وعدے کر کے گل لگے چلاواں. حضرات محترم انسان دے جسم وچوں بہت ساری چیزاں خارج ہوندیاں نے. کچھ پاک نے تے کچھ ناپاک نے. ایاں تو بندہ نفرت کردا ہے لیکن ہے وہ پاک نے. لیکن پھر بھی بندہ نفرت کردا ہے. بنیادی طور تے تین چیزاں جڑیاں میرے تواڈے جسم وچوں نکلدیاں نے ہے پاک نے لیکن بندہ پھر بھی انہاں تو نفرت کردا ہے. کیڑیاں کیڑیاں؟ نمبر ایک پسینہ. میرے تواڈے جسم چ نکلن والا پسینہ. پسینہ پلیت نہیں ہوندا نا پاک نہیں ہوندا لیکن اس دے باوجود ہر بندہ پسینے تے نفرت کردا ہے. کپڑے نو پسینہ لگ جائے تے بندہ کپڑے بدلدا ہے. بھائی جان کپڑے پلیت ہو گئے نے ایندا نہیں خراب ہو گئے نے. نمبر دو میرے تواڈے منہ وچوں نکلن والا تھوک پلیت تے نہیں ہوندا لیکن ہر بندہ نفرت کردا ہے. پانی دا گلاس جو بھریا پیا ہوے وچ کو تھوک دا ذرہ چلا جائے کسے بندے نوں آکھو پانی پی لے وہ کہندا میں تون کٹا دیواں پانی نہ پیواں. کیوں بھاجی پانی نہ پاک ہو گیا ہے. ایندا نہیں جی پانی خراب ہو گیا ہے. لہذا پتہ لگا تھوک تو نفرت ہے. میرے تے تواڈے جڑے بال نے سر دے بال نے اللہ اللہ یا دوسرے جسم دے ہاتھ نہ مچھاں دے بال نے داڑھی دے بال نے یہ نہ پاک نہیں پاک نے پلیت نہیں لیکن ہر بندہ انہاں بالاں تو نفرت کردا ہے. تو 3 4 5 بال سالن وچ پے ہومن تے بندہ کھانا نہیں کھاندا. کہندا تم سالن بدل کے لے کے آؤ کہ بھائی جان سالن خراب ہو گیا پلیت ہو گیا ہے. کہندا نہیں نہیں یہ میں نہیں کھانا خراب ہو گیا وچ بال گر گئے نے. اور لوگوں کی پتہ لگا میرے جناب سمجھ کی آئی میرے تواڈے جسم وچوں نکلن والا پسینہ پاک مگر نفرت. میرے تواڈے جسم تو نکلن والا تھوک پاک مگر نفرت. سر داڑھی دے بال پاک نے مگر نفرت. پر جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھی ہے اللہ پاک نے اس محبوب پیغمبر دیاں اے تین چیزاں کلیاں پاک نہیں بنائیاں بلکہ نہ تین چیزاں دی اندر اللہ پاک نے رحمت بھی رکھی ہے برکت بھی رکھی ہے تے اللہ پاک نے شفا بھی رکھ چھڑی ہے. اللہ اللہ نے کون کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور میرے تیرے تھوک وچ وبائی وبائے کملی والے دے لعاب پاک وچ شفائی شفائے. اللہ اللہ اور لب لگیا پیڑاں مکیاں نے اور لب لگیا پیڑاں مکیاں نے اور جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اور بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایتھے تک گل ہو گئی. آگے کی فرمایا یتلو علیہم آیاتہ. جڑا بھی کوئی آندا ہے کسے مقصد لئی آندا ہے ہم نے اپنے نبی کو عظیم مقاصد کے لیے بھیجا. یا اللہ وہ کون سے مقاصد ہیں جس کے لیے آپ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. میرے نبی کی بعثت کا پہلا مقصد
مقصد یہ ہے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی آیات کو عام کرنا، آیت اللہ کو عام کرنا، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، یہ ہے میرے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے۔ چنڈیاں والے ہو آج کنہ کو قرآن پڑھیا جے، لیٹاں والے ہو آج کنہ کو قرآن پڑھیا جے، نبی پاک دے روزے دا ماڈل بنان والے ہو آج کنہ کو قرآن پڑھیا جے، کنی کو قرآن پاک دی تلاوت کی دیئے، مقصد کو بھول گئے ہو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے محسن انسانیت کو بھیجا، یہ قرآن ہی تو تھا جس کے ساتھ ہم نے سینوں کو جگمگانا تھا، سینے تے چمکے کوئی نہیں تے بازار چمکا کے بیٹھے ہاں، چہریاں تے داڑیاں سجیاں کوئی نہیں تے گھراں تے لیٹاں لا کے گھر سجا کے بیٹھے ہاں، جڑا کرنا یوں کر دے کوئی نہیں، جڑا نہیں کرنا ادھر بھجے پھرنے ہاں۔ ہم تم سے دلیل جشن کی مانگتے ہیں، تم ہمیں دلیل میلاد کی نکال کے دکھا دیتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ جھنڈیوں کی دلیل دکھاؤ، تم ہمیں میلاد النبی کی دلیل نکال کے پیش کر دیتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بازار میں تم جو کچھ کر رہے ہو یہ شور و غوغا کی ہمیں دلیل دکھاؤ، اور تم ہمیں میلاد کی دلیل پیش کرتے ہو، بلکہ دلیل کب پیش کرتے ہو جب ہم تم سے جشن کی دلیل مانگتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ میلاد کے منکر ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جھنڈیوں کی دلیل دکھاؤ تو تم کہتے ہو کہ یہ میلاد کے منکر ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بازار سجانے کی دلیل دکھاؤ تو ہمیں کہتے ہو کہ یہ میلاد کے منکر ہیں۔ عجیب بات ہے، کون منکر ہے میلاد النبی کا، کون منکر ہے رسول اللہ کی ولادت با شہادت کا؟ ارے ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی ولادت با شہادت کو، نہیں ماننا تو پھر ماننا کس کو ہے؟ ہم تو جھنڈیوں کی دلیل پوچھتے ہیں، ہم تو جشن کی دلیل تم سے مانگتے ہیں، ہم تو یہ شور و غوغا کی دلیل تم سے مانگتے ہیں، نہیں دے سکتے تم، قیامت آ سکتی ہے لیکن مرتجہ جشن عید میلاد النبی کی دلیل تم کبھی نہیں دے سکتے۔ نعرہ تکبیر! اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ اللہ اللہ اللہ، آیاتی ہی قرآن دی آیتاں پڑھو اللہ دے بندو، قرآن پڑھو اللہ دے بندو، یتلو علیہم آیاتی ہی۔ ساڈے ال بھی ویکھو ایک نیوٹرل بندے نو میں کہنا چاہنا وا جن سارا دن بازار بھی پھر کے ویکھ لینے، اج جس مجلس دے اندر بھی آ کے بیٹھا ہے اونے قرآن سنیا ہے کہ نہیں سنیا؟ میرا ہر خطیب قرآن پڑھدا ہے، قرآن دی عہد دی تلاوت کردا ہے، ادا ترجمہ پیا کردا ہے، تو کھو پرکھو سمجھو کون ہے مشن کو اپنانے والا، کون ہے جشن جشن کرنے والا۔ اللہ کے فضل سے ہم ہیں رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنے والے اور انسانیت کو سمجھانے والے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے پیغمبر اس واسطے آئے تاکہ انسانیت دا تزکیہ کیتا جائے۔ میرے تو پہلا ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرشید حجازیہ فدا اللہ تعالی آپ کا تزکیہ کر رہے تھے، آپ کو درس دے رہے تھے، آپ کو وظائف کا ورد کا طریقہ بتا رہے تھے، میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ یہی تو میرے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نوجواناں دی اصلاح ہو جائے۔ اے جڑے نوجوان برائیاں وچ پہنے، برائیاں چوں نکل کے رسول اللہ دی سیرت اپنان والے بن جان۔ وَيُزَكِّيهِمْ اے جنہاں دیاں خلوتاں گدیاں فلماں وچ گزردیاں نے، وَيُزَكِّيهِمْ اے خلوتاں وچ اپنے رب نو یاد کرن والے بن جان۔ وَيُزَكِّيهِمْ اے جڑے جناب فلماں تے گانے تے ڈرامیاں وچ اپنا وقت ضائع کردے نے، اے قرآن پڑھ کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے بن جان۔ یہ تھا میرے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے۔ او میرے بریلوی بھائیو، چڈیاں لگانے والو، میں ایک معتدل مزاج آدمی ہوں، پگڑی اچھاننا میں کبھی اس طرح نہیں کرتا، چھوٹے پا دیو تے موچھے پا دیو میں کبھی انج نہیں کردا۔ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، میرا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جو آج بازاروں میں پھر رکھے ہیں، چنڈیاں تے ویکھدے نے، دسو انہاں دا تزکیہ کون کرے گا؟ اے مسجداں وچ آن کے تے تزکیہ ہوئے گا، تے جے بازاراں وچ لائٹاں ویکھن گے، لائٹاں نال بھی کدی تزکیہ ہویا ہے؟
یہ کدی لیٹن نال بھی تزکیہ کھویا ہے کدی شور نال بھی تزکیہ کھویا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے ہجے ہونی میں نٹ تے ویکھدا پیا رستے اندر آندیاں شاید مظفر گڑھ دے علاقے دی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ جناب جھنڈیاں بھی لگیاں ہوئیاں نے تے لائٹاں بھی لگیاں ہوئیاں نے اور جناب روزے بھی بنے ہوئے نے تے چہرے دے اوتے عجیب و غریب جناب خوفناک قسم دے ماسک چڑھا کے تے جناب ڈانس بھی ہوندا ہے یہ تزکیہ کیسی ہوگا او اللہ کے بندو کیسے اس قوم کا ہم تزکیہ کریں گے نوجوان کدھر پہ جاندے نے انہاں نوجواناں نو کھچ کے مسجد وچ لے آنا سی تسی بازار وچ لے گئے جے تسی جھنڈیاں بکھان لگ گئے جے تسی پتیاں تے اگر بتیاں وچ لا دیتا ہے تے دسو انہاں دا تزکیہ کیویں ہوئے گا دسو انہاں دا من کیویں صاف ہوئے گا دسو انہاں دی خلوتاں کیویں پاک ہون گیاں یہی تو میرے پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ اکیا کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرے پیغمبر معلم بن کے آئے کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی فجر دے 2 فرض نے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی زور دے 4 فرض نے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی عصر دے 4 فرض نے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی مغرب دے 3 فرض نے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی عشاء دے 4 فرض نے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ایک عید الفطر ہے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ایک عید الاضحیٰ ہے میرے پیغمبر نے کتھے تعلیم دیتی ہے کہ ایک عید میلاد النبی بھی موجود ہے جو نبی آپ کو رات کو لیٹنے تک کا طریقہ بتا کے گیا ہو وہ جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں بتا کے گیا ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں اور جس پیغمبر نے آکھی ہے لیلوہا کا نہاری کا میں تمہیں وہ دین دے کے جا رکھا ہوں اور جس کے دن تو روشن ہے جس کی راتیں بھی روشن ہیں میرا نبی کہندا ہے میں روشن دین دے کے گیا ماں اس روشن دین وچ مینوں کتے جشن عید میلاد النبی تے نہیں نظر آیا اے مینوں کتے نہیں نظر آیا جے نظر آ مینوں تیرے نال کوئی اعتراض نہیں مینوں تیرے نال کوئی دشمنی نہیں جے کتے نظر آندا ہوندا تے میں بھی منا لیندا اے تے نہیں کہ ساڈے کول پیسے کوئی نہیں آ سارے اہل حدیث بیٹھے نے اے جدوں عید الاضحیٰ دا موقع ہوندا ہے 25,000 بھی کسے کول ہوے تے جمع کر کے اسی قربانی کرنے ہاں 50,000 دی توفیق ہوے تے قربانی کرنے ہاں اللہ 75 دے وے تے قربانی کرنے ہاں اللہ لاکھ دے وے تے قربانی کرنے ہاں او جسی لاکھ دی قربانی کر سکنے ہاں تے 5,000 دیاں چڑیاں کیوں نہیں لا سکدے او 3-4 ہزار دیاں لائٹاں کیوں نہیں لا سکدے لگا سکتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہمارا یہ اصول ہے ہم وہ کرتے ہیں جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہوا ہو 1400 سال گزر جان تو بعد اج بھی اسی رسول اللہ دے غلام تے دیوانے بڑھ کے بیٹھے ہیں اج بھی اپنے آپ نو کملی والے دی غلامی دے دائرے دے وچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تم جو کہنا ہے کہہ لو ہمیں یہ غلامی پسند ہے ہم جئیں گے اس غلامی میں ہم مریں گے اس غلامی میں قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس غلامی میں اٹھیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اینڈ تی آکھیا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا نبی پاک دے آن تو پہلا اس گمراہی وچ سن ویکھو نا حالانکہ نبی پاک دے آن تو پہلا گمراہی وچ سن لیکن اللہ پاک نے پہلے نبی پاک دا ذکر کیتا پھر ساریاں گلاں بیان کر کے اینڈ تے آکھیا بین کانو من قبل لفی ضلال مبین اینڈ تے تاں لے کر کے آندا ہے تے حالات پہلے دے سن سارے اے ضلالتاں تے طریقیاں پہلے دیاں سن لیکن اسی پھر احسان کر کے اپنے نبی نو بھیجیا ہن نبی آ گئے کتاب آ گئی آیتاں آ گئیاں تعلیم آ گئی تے جے ہجے بھی تسی کتاب تے تعلیم تے عمل نہیں کرو گے پھر کی ہوئے گا بین کانو من قبل لفی ضلال مبین اوویں گمراہی وچ ڈب جاؤ گے جویں زمانہ جہلیت وچ لوگ ڈبے ہوئے سن ایویں طریقیاں دی دل اندر چلے جاؤ گے جویں پہلے لوگ چلے گئے سن اور اج اللہ دی قسمیں جیوندا پیا ہے اج یہی کچھ بن گیا ہے پہلے بھی لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر دیا کردے سن تے ہن بھی انجی موجود ہے کدی جناب خبر ملتی ہے کسے کماد وچ کسے بچی نو جناب سٹ کے ٹر گیا ہے کدی پتہ لگدا ہے او فلانے گٹر وچ
کسے بچی دی لاش ملی ہے، فلانی جگہ تے کسے بچی دی لاش پئی ہوئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو ہو رہا ہے جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے تھا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ درمیان کا جو سلسلہ میں نے ذکر کیا ہم نے چھوڑ دیا۔ آؤ میرے پیغمبر دی سیرت واللہ جاؤ، آؤ میرے پیغمبر دے کردار واللہ جاؤ، آؤ میرے پیغمبر دی دسی ہوئی شریعت واللہ جاؤ۔ آنا تو آڈا کم ہے، میرے پیغمبر دی سیرت نو اپنانا تو آڈا کم ہے، تو انو برکتہ دینا رب دے کائنات دا کم ہے۔ آخری پیغام سنو تے میرا سلام ہے۔ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا دلارا، نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا، رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ ہم نے کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتنا دلن والا قرآن تے میرا سلام۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 12 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس چوک گھنٹہ گھر دے اندر ہو رہی ہے، جس اندر کثیر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔